صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ ابن ابی شیبہ کی تعلیف میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. ایک مرتبہ نبی کریم رسول رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ، کیا ہی استقبال ہے. سبحان اللہ کہہ کر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے یہ ارشاد فرمایا سبحان اللہ، کیا ہی استقبال ہے. تو پھر ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ، کیا ہی استقبال ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان تشریف فرما تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کیا یا رسول اللہ فداک امی و ابی، ہم کس چیز کا استقبال کر رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ہو ایک عظیم چیز کا استقبال کر رہے ہیں. ابھی بتایا نہیں کہ کس چیز کا استقبال. ابھی صرف توصیف و ثنا چل رہی ہے، اوصاف چل رہے ہیں، صفات بیان کی جا رہی ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک بہت عظیم چیز کا استقبال کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یاد کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا وحی نازل ہوئی ہے؟ کیا کوئی بہت بڑا ایسا مسئلہ آ گیا ہے کہ جس میں اب ہمیں جہاد کے لیے نکلنا پڑے؟ یعنی کوئی ایسی وحی نازل ہو گئی کہ جس میں کوئی ایسا حکم آ گیا ہو کہ اب کفر کے خلاف ہم نکلیں گے، اپنی جانوں کو قربان کریں گے، اللہ کی راہ میں خون بہائیں گے. کیا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا، نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں تو پھر وہ عظیم چیز کیا ہے جس کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن کا ہم استقبال کر رہے ہیں اور ہمارا وہ استقبال کر رہی ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ رمضان ہے. وہ رمضان ہے. وہ رمضان کی پہلی رات میں، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ رمضان کی پہلی رات میں روئے زمین پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے نام پر جنت میں روئے زمین پر جتنے صاحبی قبلہ قیم ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، رمضان کی پہلی رات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے. اب حدیث کا وہ دوسرا حصہ ہے
پہلا حصہ تو یہ تھا نا کہ کیا ہی خوب استقبال ہے. یستقبلون یہ لفظ استعمال ہوا ہے حدیث میں عربی میں. یستقبلون تو یہ جو لفظ ہے نا یستقبلون اسی سے مشتق ہے اردو میں. یہ جو ہم لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں استقبال، ایک ہے استقبال، ایک ہے استقبال اور ایک ہے استقبال. اگر لفظ استقبال کے معنی پر ہی غور کر لیا جائے گا تو ہمیں ایک ایسی کیفیت سے آشنائی ہو جائے گی کہ عبادت کی حلاوت، وہ جو کہتے ہیں عبادت کی حلاوت وہ نصیب ہو جائے گی. اس لفظ کے معنی ہے کہ آگے کی طرف بڑھنا، یعنی جو آنے والا ہے آمد، جو آنے والا ہے یہ اس کے لیے لفظ استعمال ہے. استقبال آؤ، آمد. اور ایک ہے استدبار. استدبار کے معنی ہے منہ پھیرنا، یعنی جو آ رہا ہے ہم سے منہ پھیرنا. اور استقبال کے معنی کہ جو آ رہا ہے ہم سے یہ کہیں کہ اور قریب آ. ہم استقبال کرتے ہیں تمام کرتے ہیں، اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں جب مہمان آتے ہیں، گھروں کی صفائی کر لیتے ہیں. بعض اوقات ہم بھول رہتے ہیں، بعض اوقات ہم کھانے بھی بنواتے ہیں، بعض اوقات مختلف نوعیت سے اور مختلف اعتبار کے ساتھ استقبال کی تیاری کرتے ہیں. تو حدیث مبارکہ میں صحابہ کرام سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا ہی خوب استقبال. اور پھر دوسری حصے میں یہ فرمایا کہ کیا ہی خوب استقبال. اب وہ جو دوسرا حصہ ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. مفسرین نے پھر اس حدیث کی شرح کی یہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح مسلمان رمضان المبارک کا استقبال کرتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے ساتھ آنے والی بشارتیں اس مسلمان کا استقبال کرتا ہے. وہ بشارتیں، وہ مغفرت کے پروانے، وہ رحمتیں، وہ جنت کے معاملات، وہ کہتے ہیں اس مسلمان سے، اس ایمان والے سے یہ کہتے ہیں کہ آ میری طرف آ اور جلدی. وہ اس کا استقبال کرتے ہیں. یہ حدیث کا دوسرا. تو رمضان المبارک آنے والا ہے، ہم اس کا استقبال کرتے ہیں. اب استقبال کرتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ استقبال کے لیے تمام کرتے ہیں. مہمان آتا ہے تو استقبال کے لیے کرتے ہیں، گویا اس کا بھی نکال دیتے ہیں پیٹی سے. جب کوئی دو چار دن پانی ملنے والا مہمان ہوتا ہے تو پھر ہم بستر میں نکلواتے ہیں، ایسا ہی کرتے ہیں. اور اب ٹھیک ہے بھائی، برتن بھی اچھے سے نکال لیتے ہیں، کمرہ بھی خالی کر دیتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے سونے کا اہتمام کا انتظام بھی کر دیتے ہیں. تو ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے لیے کیا تیاری کرنی ہے، اس کے بعد بھی کیا کرنا ہے. رجب کا جب چاند نظر آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سے یہ دعا ارشاد فرمایا کرتے ہیں امت کی تعلیم کے لیے. اسی وقت یہ دعا ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ یا اللہ تم نے رجب کا چاند ہمیں دکھایا، ہمیں اسی طرح رمضان سے ملا سکے، ہمیں اسی طرح رمضان سے ملا سکے. رمضان کی ہر ساعت کے اندر لاکھوں کروڑوں گناہگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے. ہر ساعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے. اب تو پہلا عشرہ، پھر دوسرا عشرہ، پھر تیسرا عشرہ، پھر اس پورے رمضان المبارک میں ایک رات ایسی
اس کی بڑی ایک دل خوش کرنے والی روایت ہے. ایک اللہ کا ولی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ولی کے بارے میں صحابہ کرام کو بتا رہے تھے، تعریف کر رہے تھے کہ وہ دن میں روزہ رکھتا اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اور روزے کی حالت میں ہی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا. صحابہ کرام یہ سن رہے تھے، صحابہ کرام یہ سن رہے تھے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اس طرح 1000 سال گزارے. کتنے؟ 1000 سال گزارے. اور صحابہ کرام سن رہے ہیں یہ بات. اب یہ دیکھیں اپنا تو یہ الحمدللہ یہ عقیدہ ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ قیامت تک کے معاملات جانتے ہیں، قیامت کی بات بھی جانتے ہیں، قیامت کی بات بھی کیا ہوگا. بلکہ ایک بڑا خوبصورت جملہ وہ میں آپ کو آقا علیہ السلام کے علم کے بارے میں بتا دوں، انشاءاللہ ایمان مضبوط ہو جائے گا کہ ہمارے آقا علیہ السلام تو وہ بھی جانتے ہیں جو ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی وہ کام کیا نہیں ہے، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام وہ بھی جانتے ہیں. سمجھے نہیں؟ اب تو ذرا بھائی ان کو سمجھنا ہے. باقی ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نہیں ہے وہ کام، لیکن اللہ کے رسول یہ جانتے ہیں کہ اللہ یہ کرے گا. ہمارے آقا علیہ السلام کے علم کی یہ بات ہے. اور پھر جو ان کو دیکھے، ان کی صحبت میں رہے، انہیں سنے، انہیں چھوئے، ان کی خدمت کرے، پھر ان کے علم کا عالم کیا ہوگا ہے کہ ان کے علم کا عالم کیا ہوگا. مولا علی کے بارے میں خدا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا، سبحان اللہ. بے شک ابھی جو میں اتنی گندی تنگید باندھی علم کے اوپر، علم کے لیے باندھی ہے، تھوڑا اس طرح ہے، تھوڑا اس طرح ہے ساری گفتگو کرنے کا ساری یہ تنگید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ ہر جگہ پر صحابہ کرام علیہ رضوان کا سوال کرنا یہ صحابہ کرام کے لا علم ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ ان کے با علم ہونے کی دلیل ہے. سبحان اللہ. یہ دلیل ہے کہ قیامت تک آنے والے جو مسلمان ہیں، ہم تو ابھی پوچھ رہے ہیں، ہم تو ابھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم جو سمجھتے ہیں وہ قیامت تک آنے والے مسلمان نہ دیکھیں گے، نہ سنیں گے، نہ سمجھیں گے. تو ان کو بھی سمجھانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے ایسا سوال کیا جائے کہ سرکار ہاں سبحان اللہ. کیا کہنا، بالکل بے شک بالکل. صحابہ کرام کا سوال پوچھنا یہ ان کے لا علم ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ وہ ہم پر کرم فرما رہے ہیں. بے شک بالکل. وہ ہمارے لیے اسباب پیدا فرما رہے ہیں. سمجھنے بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر صحابہ کرام اور رضوان کا سوال کرنا یہ حکمت سے بھی خالی نہیں ہے. بے شک. اب یہ حکمت کیا تھی؟ ہم کو حکمت بھی بتاؤں. آقا علیہ السلام نے اس اللہ کے ولی کے بارے میں بتایا کہ وہ دن میں روزہ رکھتا، اللہ کے راہ میں جہاد کرتا، رات کو نوافل پڑھتا. اس طرح 1000 سال اس نے اپنی زندگی گزاری. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. یا رسول اللہ ہماری تو عمریں 60 70 75 80 سال کی. اس طرح تو وہ ہم سے نیکیوں میں سبقت لے رہے، وہ لوگ تو ہم سے نیکیوں میں سبقت لے رہے. اب یہ سوال پوچھنا تھا اور سرکار خاموش ہو. بولیے سبحان اللہ. سرکار کا خاموش ہونا بھی بے معنی ہے. سرکار کا
خاموش ہونا بھی بے معنی نہیں ہے. جہاں سرکار خاموش ہوئے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ دیکھ میرا محبوب اپنے امتیوں کی وجہ سے رنجیدہ ہو رہا ہے، جا یہ سورج لے جا اور لے جا کر تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دے اور یہ بتا دے کہ اے جبریل یہ جا کر بتا دے کہ جو کوئی اس رات میں عبادت کرے گا وہ 1000 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب پائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ رات کون سی؟ وہ شب قدر کی رات. وہ شب قدر کی رات کا عمل رمضان المبارک ہے. سبحان اللہ. صحابہ کا پوچھنا بے معنی نہیں، حکمت سے خالی نہیں. صحابہ پوچھتے نہیں تو کیا یہ سورہ قدر ہمیں ملتی ہے؟ نہیں ملتی. اما عائشہ کا اگر ہاتھ سرکار میں نہیں بتا دیتے تو آیت تحریر ملتی؟ بولے تو نہیں یار، کبھی نہیں. ذرا حکمت تو دیکھیں. سرکار کو علم ہوگا تو سرکار وہ جادو والا حساب کتاب نہ کرتے اپنے ساتھ. سرکار کو علم ہوگا تو سرکار پھر ہی اس پر اپنا کر لیتے. پھر کیوں جادو والا معاملہ ہوا؟ سرکار کو کیوں نہیں ہوگا اگر سرکار کو علم تھا تو؟ ارے سرکار کو علم تھا تبھی تو وہ سارے معاملات ہوئے کہ جادو ہوگا تو سورہ فلق بھی ملے گی، جادو ہوگا تو سورہ ناس بھی ملے گی، جادو ہوگا تو سورہ اخلاص بھی ملے گی. اور جب یہ ملے گی تو قیامت تک میری امت کو یہ لکھو. سبحان اللہ. سرکار کا کہیں خاموش رہنا یہ لائبریری کی دلیل نہیں ہے. سوال کرنا یہ بھی لائبریری کی دلیل نہیں ہے. قرآن کریم مخاطب ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود پوچھ رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہا ہے کہ یہ موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. جی واہ واہ واہ. نہیں، اگر سوال کرنا لائبریری کی دلیل ہے تو پھر اللہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ استغفر. ذرا بولیے تو دیکھیں گے تو آواز پڑے گا گنتی کی بھول جاؤ کوئی نہیں بڑھے. اگر سوال کرنا ہے لائبریری کی دلیل ہے تو پھر بھائی اللہ بھی تو پوچھ رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور بات سے سوال کہہ کر کرنے کی تو اس سے کیا کرتا ہے؟ یہ اللہ کو نہیں پتا معلوم ہے. اللہ جانتا ہے. معلوم ہوتا ہے. سوال کرنا بعض اوقات کسی تھرڈ پرسن کے لیے علم پھیلانے کے لیے وہ سبب ہوتا ہے. سوال کرنا لائبریری کی دلیل نہیں. تو پہلے اور محترم اسلامی بھائی کو رمضان المبارک جس کی ہر ساتھ کے اندر ہر ساتھ میں لاکھوں کروڑوں گناہگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کی فرمانے عطا فرمائے. اسی رمضان المبارک کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ یہ بھی سنا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کرے تو ہلاک ہو گیا. اب اس حدیث مبارکہ میں یہ دعا ہے. ایک مرتبہ آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پر پہلا قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین. دوسرا قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین. تیسرا قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین. صحابہ کرام علیہ رضوان دیکھ رہے ہیں. آپ کوئی بات نہیں سوال نہ کرتے تو پتہ کیسے چلتا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ تھا کہ آپ نے پہلے اسٹیپ پر قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین. دوسرے اسٹیپ پر قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین. تیسرے اسٹیپ پر قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین. یہ بہت زبردست حدیث مبارکہ ہے. وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے ہماری زندگی. یہ ہماری معاشرت کی لائف ہے اس میں بھی اور عبادت کے حوالے سے بھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت کے حوالے سے یہ بڑی اہم حدیث مبارکہ ہے. غور کیجیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور مجھے کہا
یا رسول اللہ میں دعا کروں گا آپ آمین کہیے گا. کیا کہا کہ میں دعا کروں گا آپ آمین کہیے گا. اب پہلے یہ یہاں رک کر پہلے یہ سمجھ لیں کہ دعا کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ جبریل امین علیہ السلام، تمام فرشتوں کے سردار، تمام فرشتوں کے سردار، فرشتوں کے سردار. اور آمین کہنے والا کون ہے؟ رحمت للعالمین، تمام مخلوق کے سردار، انسانوں کے نہیں، انبیاء کے نہیں، تمام مخلوق کے سردار. سرکار کی حکومت چاند پر بھی ہے. بے شک بے شک، بولے تو صحیح، سبحان اللہ بے چاند شک. پر بھی نشان ہے. ہاں، سرکار کی حکومت چاند پر بھی ہے، سرکار کی حکومت سورج پر بھی ہے، سرکار کی حکومت شجر پر بھی ہے، سرکار کی حکومت حجر پر بھی ہے، سرکار کی حکومت جانوروں پر بھی ہے، سرکار کی حکومت انسانوں پر بھی ہے، سرکار کی حکومت عرش پر بھی ہے، سرکار کی حکومت فرش پر بھی ہے. سوال یہ ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سرکار کی حکومت نہیں؟ ہاں کیا کہنا، وہ کون سی جگہ ہے جہاں سرکار کی حکومت نہیں؟ دعا کرنے والا تمام فرشتوں کا سردار، سبحان اللہ، اور آمین کہنے والا تمام مخلوق کا سردار. اب ذرا سا بھی یہ گمان ذہن میں نہیں آ سکتا کہ یہ دعا نامقبول ہوگی. تصور ختم ہو گیا. یہاں الفاظ نکلے کہ وہاں آمین کا اور دعا مقبول. اللہ اب دعا کیا ہے یہ بھی سن لیجیے. یہ ساری تنقید مانگنے کا مطلب یہ تھا کہ اس دعا کی اہمیت آپ کے سامنے آئے. دعا کیا تھی؟ پہلی دعا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جبریل امین علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص، اللہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آمین. دوسری دعا، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی. اللہ سرکار نے فرمایا آمین. تیسری دعا، جبریل امین علیہ السلام نے دعا ارشاد فرمائی، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کے سامنے یا رسول اللہ آپ کا ذکر ہوا اور اس نے آپ پر درود نہ پڑا. سرکار نے فرمایا آمین. آپ غور کریں سرکار کا نام کتنا سنتے ہیں اور کتنا درود پڑھتے ہیں. ہم نے بتائی چیزیں بولنے پاتے. جس نے اتنا پڑھی 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گنا مل گئے، 10 درجات بلند ہوں گے، 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی. جس نے 80 دفعہ صبح پڑھا، 80 دفعہ شام پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت اس کے نام ہو گئی. جس نے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. جس نے کثرت سے درود پاک پڑھا کل وہ بولے قیامت میرے ساتھ اس طرح ہوگا، وہ میرے قریب قریب لوگوں میں سے ہوگا. لیکن یہ بھی تو حدیث پاک ہے. بے شک بالکل. اور یہ تو ایسی حدیث پاک ہے کہ جس میں دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار اور آمین کہنے والا مخلوق کا سردار. اللہ کہ جس شخص کے سامنے یا رسول اللہ آپ کا آپ سے محبت دیکھیے، اللہ کی محبت دیکھیے، جبریل امین علیہ السلام کی محبت دیکھیے. یا رسول اللہ جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر ہوا، ذرا محبت دیکھیے، اپنائیت دیکھیے. یا رسول اللہ آپ کا ذکر جس شخص کے سامنے
سرکار نے بھی فرمایا اور جس نے والدین کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کر ان کی خدمت کر کے ان کی اطاعت کر کے ہلاک ہو گیا. اور جس نے رمضان کو پایا اور رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اگر اپنی مغفرت نہ کروائی ان کی وہ ہلاک ہو گیا. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آخری بات کرنے جا رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتوں کو جوڑنے کے فضائل بیان کیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دو ٹوٹے ہوئے کو جوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت واجب کرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت واجب قرار دے دیتا کہ یہ جنت میں جائے گا. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اسلام سننے کے بعد آقا علیہ السلام سے اجازت لی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کیا یہ بات میں اپنے بابا جان کو بتا دوں؟ آقا علیہ السلام نے اجازت پر عمل فرمائی کہ ٹھیک ہے جاؤ جا کر بتا دو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک یہ بھی خصوصیت تھی کہ آپ لوگوں کی خدمت بہت کیا کرتے تھے. بے شک رشتے بڑے جوڑا کرتے، وہ آپ سے ناراض ہوتا تھا تو آپ اس کا بھی خیال رکھتے. اب یہ فضیلت ایسی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بے شک اہم تھی. ہم عائشہ رضی اللہ عنہا نے اجازت کی، اجازت لے کر جا کر اپنے بابا کو یہ بتانے کے لیے کہ میں یہ بتاؤں گی تو میرے بابا خوش ہو جائیں گے. جا کر بتائی کہ بابا جان میرے سردار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت واجب قرار دے گا. بے شک آپ کو معلوم ہے کیا کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ آپ رونے لگے، بالکل آپ رونے لگے. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بڑی اہم بات نہیں کہ رمضان سے ریلیٹڈ میں آپ سے بتانے والا ہوں. یہ نہ سوچے کہ بات کو رمضان کی چلی تھی نہ پہنچے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی بابا جان میں نے تو آپ کو بشارت دی ہے، آپ کو رشتوں کو جوڑتے، آپ کو رشتے داروں کا خیال کرتے ہیں، جو آپ سے توڑتا ہے آپ اس سے جوڑتے ہیں. آپ نے تو یہاں تک کہ اپنے اس کافر جس سے آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا ہوا تھا، جس سے آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا تھا، میرے بابا جان اس کے باوجود کہ وہ ایمان نہیں لایا، اس کے باوجود کہ اس نے ہم سے رشتہ توڑا، آپ نے اس کے گھر کا دانا پانی بند نہ کیا. آپ آج تک ان کے گھر پر راشن پہنچا رہے ہیں، آج تک آپ ان کی مالی مدد کر رہے ہیں. میرے بابا جان میں نے تو آپ کو بشارت دی تھی اس لیے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اگر آپ کو رو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بلند ورڈ سے آپ فرماتے ہیں کہ میری پیاری بیٹی تو صرف تصویر کا یہ ایک رخ ہے، دوسری دوسرا رخ دے رہا. ہم عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی بابا جان وہ دوسرا رخ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ رشتے جوڑنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت واجب کر دیتا ہے. ذرا یہ تو سوچ کے رشتے توڑنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا. استغفر اللہ. رمضان کی ایک رات میں ہوئے زمین پر تمام ایمان والوں کی مغفرت ملتی ہے. ہر سال میں لاکھوں کروڑ لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے. ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. شیطان کو بھان دیا جاتا ہے. جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک سبحان اللہ کہنے والے کو 49,000 50
سوچیے اب دوسرا رخ دیکھیے کہ رمضان میں جب ایک نیکی کا ثواب اتنا ہو جائے گا تو ایک گناہ کا استغفر اللہ، ایک گناہ کا بات اتنا ہو استغفر اللہ۔ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے، ہم نے گناہوں سے بھی بچنا ہے، شیطان کو بھر گیا لیکن نفس یہ حال ہے، شیطان تو بھگا ہوا ہے لیکن نفس جسے عادت پڑی ہے صبح دیر تک سننے کی، پہلے کا پتہ ہی نہیں، صبح دیر تک سوئے پتہ ہی 10 بجے تک 11 بجے تک 9 بجے تک 8 بجے تک 7 بجے تک سونا، 7 بجے اٹھ کر بیوی پہ آئے اپنا نماز کا احساس کرتے ہیں۔ اگر رمضان میں بھی یہ امید رہی تو سوچے ذرا جب نماز میں سستی کرنے کا عذاب معلوم کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا کہ نماز میں سستی کرے گا پڑھے گا مگر سستی کے ساتھ پڑھے گا کہ چلو میں ابھی نماز پڑھ لیتا ہوں، میں ابھی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کیا ہوا اس کے ساتھ؟ آقا علیہ السلام نے صحابہ کی طرف بالکل کلیا کر کے ساتھ فرمایا کہ دیکھ لو یہ میرے صحابہ جو نماز میں سستی کرے گا کمر اسے اس طرح دبائی گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر آپس میں اس طرح سے مل جائیں گی۔ یہ آقا علیہ السلام اس طرح کر کے لکھا ہے، سستی کرنے والے کے لیے عذاب ہے۔ تو بے نمازی جب مرتا ہے تو اس کے بارے میں آیا کہ بے نمازی جب مرتا ہے تو اسے ایسی پیاس اس پر لاپ کر دی جاتی ہے کہ اگر وہ زمین کا پانی اسے پلا دیا جائے اس کی پیاس کر۔ تو سب سے پہلے تو پہلے اسلامی بھائیوں رمضان آنے والا 11 مہینے سے ہمارے نفس کو جو گناہوں کی عادت پڑی ہے یہ بڑا زبردست ایک موقع ہے، بڑا زبردست موقع ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ خیر سے رمضان کے ہم اس اللہ کی عبادت کریں، راتوں کو ہم تراویح پڑھیں، تراویح پڑھنے کے بعد ایک تصویر استغفار کی اور ایک تصویر درود پاک کی منہ پڑھ لیں، فجر کی نماز کے بعد ایک تصویر استغفار کی اور ایک تصویر جو ہے وہ ہم درود پاک کی پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کریں گے نا بھائی؟ لیکن یہ ہے استقبال، یہ رمضان کا استقبال ہے، ابھی سب نیتیں کر لیں، ابھی سے میرے روزے سارے رکھیں گے انشاءاللہ، ساری نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ، جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، بد نگاہی نہیں کریں گے۔ ابھی شیطان بھگا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود ہم بازار میں جائیں تو ہماری نظریں جو ہے ادھر ادھر عادت پڑے گی نا 11 بجے، لیکن رمضان میں وہ عادت بھی ہمیں بیماری ہوتی ہے، ہم بے پردگی بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ، نہ محرم کو بھی نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے استقبال، یہ استقبال ہے، گانے باجے یہ جو چیزیں ہمارے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی نا یہ خرابیاں ہم اپنے اندر سے نکال دیں، ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ رمضان ہمارے لیے جو سمجھ میں پریکٹس کا سیشن آ گیا ہے، ہم اس میں پریکٹس کر رہے ہیں، ہم پختہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔